بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں پھر ہم یہ کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس ریلیجس بھی ہو سکتا ہے اور سیکولر بھی ہو سکتا ہے. اور سیکولر کنسیپشن آف جسٹس میں جو ایک ویو ہم نے پلیٹو کا آپ کے سامنے ڈسکس کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ پلیٹو کے کنسیپشن آف جسٹس میں جو کنسیپشن آف جسٹس ہے وہ لوگوں سے پوچھ کے نہیں وضع کیا گیا، بلکہ وہ کسی فلسافیکل اینڈیور کے ذریعے، کسی فلسافیکل انویسٹیگیشن کے ذریعے یا کسی فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر پلیٹو نے ڈسائفر کیا، اور جب اس نے ڈسائفر کر لیا تو پھر اس نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا. اور یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ امپلیمنٹ ٹاپ ٹو باٹم ہی ہوگا. اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ لوگوں پر اسے مسلط کیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کو لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے تو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. لہٰذا لوگوں کی کنوکشن کے لیے کہ اس سسٹم آف جسٹس میں ان کا جو حصہ ہے ریگارڈنگ دا ڈسٹریبیوشن آف پاور اینڈ ریسورسز، اس پر ان کی کنوکشن آئے، اس کے لیے پھر وہ ایک ایجوکیشن سسٹم ڈیوائز کرتا ہے، اور اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے سوشل اسٹریٹیفیکیشن لیجیٹیمائز ہوتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے انسان کس قسم کے سوشل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹیز کو ادا کریں گے، اور جو بھی رسپانسبلٹیز ان کو دی جائے گی وہ نہ تو کوئی پریویلیج ہے نہ وہ کوئی ڈسکرمنیشن ہے، بلکہ وہ ان کی میٹافزیکل یا ان کی آنٹولوجیکل فاؤنڈیشنز کی بنیاد پر اس کی تقسیم ہوگی. تو پلیٹو کے سسٹم میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ انسان کی آنٹولوجیکل جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ڈسائفر کرنے کے لیے اسٹیبلش کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایسے انسان جن کی برونز سول ہے یا لوہے کی ذات ہے، تو ایسے انسان جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہائی پروفائل مینٹل ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے. تو ان کا کنٹریبیوٹ نہ کر پانا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر ایک ایسی سول لے کر پیدا ہوئے ہیں جو کہ ایپیٹائٹ سے ڈٹرمن ہوتی ہے، اور ڈیزائرنگ بینگ ہے، اور ایپیٹائٹ سے اور انسٹنکچول ہے. لہٰذا اس کو بس آپ کو کھلانا ہے، پلانا ہے، مزے کرانے ہیں. تو یہ جو انسان ہے اچھی طرح سے پھر آپ کو سرو کریں گے، سسٹم کو سرو کریں گے، اور زیادہ بڑی تعداد میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈویژن ہوگی، چونکہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پلیٹو کے سسٹم میں وہ یہ کہ یہ لوگ جو کہ پہلی سطح کے اوپر سلیوز تو نہیں کہتا وہ، ان کو سروس جو بنیں گے یا پیزنٹس بنیں گے یا ورک فورس بنیں گے، اس کے اندر رولرز کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر واریئرز کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے لیبر کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ کہ وہ کس سطح کے ہیں، اس کا فیصلہ ان کا ایگزسٹنگ اسٹیٹس نہیں کرے گا بلکہ ان کا انٹلیکچوئل اسٹیٹس کرے گا. اور وہ انٹلیکچوئل اسٹیٹس ایک ڈی پرسنلائزڈ سسٹم ہوگا ایجوکیشن کا، جو کہ انویسٹیگیٹ کرے گا، کراس ایگزامن کرے گا، انالیسس کرے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں انسانوں کی پروفائلنگ ہو جائے گی، اور اس پروفائلنگ کے نتیجے میں وہ لوگ ریاستی امور کے اندر جو ان کا حصہ بنتا ہے اور جو ان کا شیئر بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو لوگ سولجر بنتے ہیں اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ سولجر کی اولاد ہیں، سولجر کی اولاد بھی پیزنٹس بن سکتی ہے، فارمر بن سکتی ہے، آرٹیزنز بن سکتی ہے. سولجر بننے کے لیے آپ کو ایک خاص لیول کی انٹلیکچوئل کمپٹنس چاہیے ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل سکلز چاہیے ہوتی ہیں، ایک خاص قسم کی ریشنل فاؤنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں.
اس کے بعد کہیں جا کر وہ پھر اس قابل بنتا ہے کہ اسے سولجرز کی کیٹیگری کے اندر ایکنالج کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر اللہ تلاللہ واریر بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. پلیٹو کے سسٹم میں وہ ایجوکیشن سسٹم ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی فزیکل اسٹرینتھ بھی دیکھے گا اور اس کی مینٹل کیپیسٹیز بھی دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیکٹیکلی اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کریجیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا کریج لوگوں کو الگ کرنا, چھانٹنا, ان کو پہچاننا, یہ ایجوکیشن سسٹم کی ذمہ داری ہے. اور پھر تیسرا لیول, تو یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا تھا اور ڈسکس کر لیا تھا, اور بات ہماری اتنی ختم ہو گئی تھی. اب ہم نے اس کی امپلیکیشنز دیکھنی ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اور آج کے زمانے میں میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس کیسے فنکشنل ہو سکتا ہے سیکولر ڈومین میں. سیکولر ڈومین میں, ابھی ریلیجس کی بات نہیں ہو رہی, سیکولر ڈومین میں کیا میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس فنکشنل ہو سکتا ہے؟ تو پہلا جواب بالکل ہو سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک ایسا اسٹیٹ سٹرکچر ڈیولپ کریں جو کہ لوگوں سے پوچھے بغیر ایک سسٹم آف جسٹس کسی فلسافیکل انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ڈرائیو کر کر ٹاپ ٹو باٹم امپوز کر دے, اور اس کے نتیجے میں اس کو کورسپونڈ کرنے کے لیے ایک بہت ہی کمپریہنسو سسٹم آف ایجوکیشن انسٹال کرے, اور اس کمپریہنسو سسٹم آف ایجوکیشن کو انسٹال کر دینے کے بعد میرٹوکریسی کو اسٹیبلش کرے, اور میرٹ کو کمپرومائز کیے بغیر مختلف سیگمنٹیشنز میں انسانوں کو تقسیم کیا جائے, اور پھر وہ انسان جس حیثیت میں بھی چلے جائیں وہ خوشی خوشی اس حیثیت کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کریں, اور اپنی اس کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی امید ہو کہ اگر وہ پیزنٹ یا فارمر یا آرٹیزن یا لیبر کلاس میں تعلق رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کا بچہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ ان کا بچہ اسی ایجوکیشن سسٹم سے رولر بن جائے. تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلا جواب جی بالکل ممکن ہے. اور یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ چائنا میں ہو رہا ہے, رشیا میں یہ ہو چکا ہے. جو مارکسسٹ ویو تھا وہ بھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس ہی کی کیٹیگری پہ فال کرتا ہے, گو کہ رالز نے اس کو نہیں استعمال کیا, لیکن میں استعمال کر رہا ہوں, صحیح ہے. اور میں پورے ایکیڈیمک رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی جو پیٹرن ہے, یہی پیٹرن پلیٹو کا ہی پیٹرن کسی نہ کسی سطح پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ مارکس جو ہے وہ آئیڈیلزم کا دشمن ہے اور وہ آئیڈیلزم کے خلاف ہے, لیکن بہرحال آئیڈیلزم کی جو میٹافزکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آئیڈیا ریئل ہوتا ہے, لیکن مٹیریلزم کی جو میٹافزکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میٹر ریئل ہوتا ہے. تو یہ سوال اٹھانا کہ بھئی پلیٹو جو ہے یہ جو ڈویژن اور کر رہا ہے, اس کے پیچھے ایک اس کی تھیوری آف فارم ہے اور اس کے ورلڈ آف آئیڈیاز اور ورلڈ آف تھنگس کی ڈائیکاٹمی ہے, یہ ڈائیکاٹمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی مٹیریلسٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو مارکس تو بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ کہ ایرسٹاٹل کے لیے بھی یہ قابل قبول نہیں تھا. لیکن کیا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مارکس کی جو پوزیشن ہے وہ اے میٹافزیکل ہے؟ تو ہمارے ہاں جو لوگ مارکسسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میٹافزکس کا مطلب یا میٹافزکس کا مطلب جو ہے, اگر میں یہاں پر ایک سلائیڈ ایڈ کروں ادھر, میٹافزکس کو عام طور پہ اگر آپ اس کی ایٹمالوجیکل روٹ کو دیکھیں تو یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے. میٹا اس کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ,
और फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स का मतलब नेचर है। तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं, और बड़ी अफसोसनाक बात ये है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये कह रहे होते हैं कि ये जो आइडियलिस्ट कंसेप्शन है ये एक मेटाफिजिकल कंसेप्शन है। लेकिन मटीरियलिज्म जो है वो मेटाफिजिकल कंसेप्शन नहीं समझ रहे होते। वो समझ रहे होते हैं कि इसकी जो टर्म है मेटाफिजिक्स की, उसकी लिटरल मीनिंग वो ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बियॉन्ड फिजिक्स का मतलब ये होगा कि जो चीज नेचर से बियॉन्ड है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि इंसान का जिस्म, तो क्या इस जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर स्लाइड के अंदर मेटाफिजिक्स को एटमोलॉजिकली डिवाइड किया है दो टर्म्स के अंदर, तो क्या इसके नतीजे में बॉडी किसका पार्ट लग रही है आपको? पार्ट ऑफ व्हाट? भाई आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं? हाँ, चलो बताओ भाई। जी सर, आ रही। नहीं नहीं, आ तो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि मेटाफिजिक्स में बॉडी जो है, बॉडी बॉडी पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स होगी या नहीं? बॉडी से मुताल्लिक जो बहस होगी वो मेटाफिजिक्स के अंदर फॉल करेगी या नहीं, इस डिवीजन की बुनियाद पर। वो भाई चैट पे नहीं, मुंह से बोलो यार। चैट पे क्यों लिख रहे हो? चैट पे नहीं, बात करो। सर आवाज बिल्कुल बॉडी से होगी, वो हमें म्यूट, हमें इजाजत नहीं है। फिजिक्स से होगी। बॉडी जो है वो फिजिक्स नेचर का हिस्सा होगा। नहीं, बॉडी नेचर का हिस्सा हो। अच्छा, तो आप जो है, आपकी जो बॉडी है, वो उस बॉडी के अंदर रूह है आपके हिसाब से? है, बिल्कुल है सर। सही है, आपके पास रूह है। तो आपकी जो रूह है वो मेटाफिजिक्स का हिस्सा होगी? वो मेटाफिजिक्स का हिस्सा होगी, बिल्कुल। नेचर का हिस्सा नहीं होगी? अम, आप नेचर मुझे पार्ट ऑफ नेचर नहीं है? है। नहीं, अभी तो आपने कहा ना बॉडी जो है वो पार्ट ऑफ नेचर है, हम्म। तो स्पिरिट भी पार्ट ऑफ नेचर है। नेचर आपके हाँ। नेचर अगर हम महसूस है तो फिर शायद ना हो, लेकिन अगर नेचर नहीं नहीं, महसूस से। शायद वायद नहीं भाई, देखो फिलॉसफी के अंदर जो प्रिसीशन ऑफ आइडिया होता है यही असल में जो है आपकी स्ट्रेंथ होती है। मिसाल के तौर पे जो मैं पाकिस्तान में जो भाई मार्क्सिस्ट हैं, इतने यानी कि स्टॉन्ज मार्क्सिस्ट तो अब रहे नहीं, लेकिन जो भी मरियल से मार्क्सिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि देखो, जब आप एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो कि साइंटिफिकली एक्सेसिबल नहीं है, सही है, मिसाल के तौर पे रूह, मिसाल के तौर पे गॉड, मिसाल के तौर पे फरिश्ते, मिसाल के तौर पे जिन, तो वो कहते हैं कि ये सारी की सारी कैसी रियलिटीज हैं? मेटाफिजिकल रियलिटी हैं, ऐसा बोल देते हैं वो लोग। ठीक है, और ऐसा समझ भी रहे होते हैं। जी। और फिर वो ये कहते हैं आगे बढ़ के, उससे आगे बढ़ के, कि ये जो है रूह और जो है जिन और जो है फरिश्ते और जो है वो गॉड, ये चूंकि नेचुरल नहीं है, फिजिकल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, लिहाजा ये है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन आइडियाज हैं ये, आइडियाज। दूसरे स्टेप ये उठाते हैं वो। फिर तीसरे स्टेप में वो उसे क्या करते हैं? वो कहते हैं आइडियाज जो होते हैं वो तो कोई भी घड़ सकता है। आइडियाज घड़ ले, मरमेड भी डाल देते हैं फिर उसमें
یونیکارن ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ملین سائڈڈ فگر ڈال دیتے ہیں، اس طرح ڈال دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میٹا فزکس میں وہ چیزیں زیر بحث آئیں گی. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میٹا فزکس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ نیچر کا پارٹ نہیں ہے، بیونڈ نیچر ہیں، انہیں ہم میٹا فزکس میں ڈسکس کرتے ہیں. اور میٹا فزکس جو ہے اس کو وہ ریڈیوس کر دیتے ہیں آئیڈیلزم کے اندر. جو پڑھا لکھا مارکسسٹ ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں کرتا، یا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان میں بہت سارے ایسے مارکسسٹ ہم نے دیکھے جو ببانگ دوہل آئیڈیلزم کو میٹا فزکس کا شاخسانہ سمجھتے ہیں، اور میٹا فزکسل ڈیبیٹ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر اسپیسیفک ٹو آئیڈیلزم. اور جب وہ آتے ہیں نیچر کے اوپر تو اسے سمجھتے ہیں کہ وہ ریئلسٹک پوزیشن ہے، آئیڈیلسٹک پوزیشن نہیں ہے، ریئلسٹک پوزیشن ہے. کیونکہ نیچر جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے. ایکسیسیبل ٹو واٹ؟ ایکسیسیبل ٹو یور 5 senses. If it is accessible for your 5 senses, that means it must necessarily be accessible through scientific methodological framework. تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ باڈی کے متعلق جب آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ پارٹ آف نیچر ہوتا ہے، تو وہ میٹا فزکس کی ڈیبیٹ نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے. مثال کے طور پہ جیسے عبید سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی روح ہے، تو یہ اتنا یعنی کہ شرمندگی سے یہ بتا رہا ہے، شرما کر، کہ بہت گندی چیز ہے روح ہونا. اور جب میں نے پوچھا کہ بھائی باڈی پارٹ ہو، تو اس نے بلنٹلی کہا ہاں بھائی وہ تو پارٹ آف دا نیچر ہے. لیکن جیسے ہی میں نے کہا کہ کیا روح ہے تمہاری، تو کافی شرمندگی کے ساتھ اس نے بتایا اس کی روح میرے خیال میں شرمندہ ہو رہی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی ایسی چیز کی حقیقت کے بارے میں یقینی طور پر ایک ریئلٹی کلیم کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایپسٹمولوجیکلی یا ایکیڈیمکلی لو پوزیشن کے اوپر آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بیونڈ نیچر ہے، میٹا فزیکل ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے. دیکھیں وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ 2 حقیقتوں کا مجموعہ ہے، ایک باڈی اور دوسرا اس کو وہ مائنڈ کہہ دیتے ہیں فلسفے میں، لیکن آپ اس کو مائنڈ کو آپ سائیکی بھی کہہ سکتے ہیں، سائیکی بھی کہہ سکتے ہیں، کانشسنس کہہ سکتے ہیں، کانشسنس کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مذہبی دائروں میں سول کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اسپرٹ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے، آپ اس کو اسپرٹ کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی آپ اس پوزیشن میں 2 حقیقتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک جو فزیکل ہے جو کہ باڈی ہے، اور ایک وہ جو کہ نان فزیکل ہے جسے آپ مائنڈ کہہ دو، کانشسنس کہہ دو، سول کہہ دو، سائیکی کہہ دو، کانشسنس کہہ دو. یہ ڈوئلزم جو کہ باڈی اور مائنڈ دونوں کو حقیقت مانتی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک میٹا فزیکل پوزیشن ہے بھائی. یہ ایک میٹا فزیکل کلیم ہے. فرض کریں کہ ایک آدمی جو فرض کیا ابھی گفتگو میں شریک نہیں ہو رہا، فرض کریں وہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے میں پوچھوں کہ بھائی کیا آپ کی روح ہے، اور وہ کہیں نہیں میری تو روح نہیں ہے. تو میرے آپ یہ جو بول رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ تو کہے گا یہ سب برین ہے، برین. اور کوئی باڈی کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت ہے ہی نہیں، صرف میرا جسم ہے، صرف میری باڈی ہے.
تو اس کی جو پوزیشن ہوگی فلوسافیکلی مونسٹ پوزیشن ہوگی. مونسٹ میں یہ بھائی کس چیز کو ریالٹی مان رہا ہے؟ باڈی کو. تو یہ فزیکل مونسٹ ہوگا. فزیکل مونسٹ ایک ہی حقیقت پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ ہے باڈی. یہ بھی ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی باڈی تو پارٹ آف دا نیچر ہے تو اسے میٹافزکس کیوں کرو؟ میٹافزکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کا تصور کیا رکھتے ہیں، آپ کا حقیقت کے بارے میں کیا نظریہ ہے. تو اگر کوئی انسان حقیقت کے بارے میں کوئی بھی تصور رکھتا ہے، مثال کے طور پہ پلیٹو سمجھتا تھا کہ حقیقت آئیڈیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آئیڈیلسٹ ہو جائے گا. لیکن جیسے مارکس ہے، مارکس سمجھتا ہے کہ مادہ حقیقت ہے، میٹر حقیقت ہے، تو اس کی جو پوزیشن ہو جائے گی مٹیریلسٹ پوزیشن ہو جائے گی. تو مٹیریلزم بھی ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کائنات میں حقیقت اس لیے تبدیل ہوتی ہے کیونکہ مینز آف پروڈکشن تبدیل ہوتے ہیں، اور مینز آف پروڈکشن کی تبدیلی کے نتیجے میں ریلیشنز آف پروڈکشن بھی تبدیل ہوتے ہیں، تھاٹ پروسیس بھی تبدیل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت سے متعلق دعویٰ ہے، گو کہ اس کو وہ سائنٹیفکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے مارکسزم کو اچھی طرح پڑھا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مارکسزم کوئی سائنٹیفک پوزیشن نہیں ہے سبسٹینٹیولی، بلکہ مارکس جو بنیادی پوزیشن لیتا ہے وہ پریڈکشنز ہیں ہی نہیں، وہ پروفیسیز ہیں. اور اس میں کارل پاپر کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے پریڈکشنز اینڈ پروفیسیز، اور اس میں اس نے یہی آرگیومنٹ کو ڈیکنسٹرکٹ کیا ہے کہ کیا مارکسزم کوئی سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے معاشرے کو اور تاریخ کو اور سیاست کو سمجھنے کے لیے. تو کیا آپ لوگوں تک یہ بات کمیونیکیٹ ہوئی کہ میٹافزکس جو ہے کسی مادہ پرست کی جو مادہ پرستی ہے وہ اس کی مادہ پرستی مادے کی حقیقت کو بیونڈ اینی ڈاؤٹ ایکنالج کر لینے کی وجہ سے ہے، لہٰذا مابعد طبیعتی طور پر وہ ایک مٹیریلسٹ ہے، اور مٹیریلزم بھی ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے. لہٰذا یہ میرے جو ابھی اس وقت کلاس کے اندر موجود ہیں ان کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی، اور کبھی کسی مارکسسٹ سے یا کسی فیمنسٹ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ خدا، رسول اور خدا اور فرشتوں اور روح کی بات کریں تو کہ نہیں ڈونٹ گو فار میٹافزیکل ڈیبیٹ. بھائی جب آپ انسان کے جسم کے بارے میں جس تصور رکھتے ہیں کہ اس میں روح نہیں ہے، یہ بھی ایک مابعد طبیعتی پوزیشن ہی ہے، یہ بھی ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے کہ آپ مادے کو الٹیمیٹ ریالٹی سمجھتے ہو. کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بندہ ریالٹی کو مانتا ہے تو وہ لا محالہ میٹافزیکل اس کے اوپر ہے، میٹافزیکل پوزیشن ہے اس کی، پوزیشن ہے وہ. جی، جو بھی اس کا تصور. اب جیسے صحیح ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار مونسٹ جو ہوتے ہیں وہ صرف فزیکل مونسٹ ہوتے ہیں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے. مونسٹ جو ہیں وہ اسپرچول مونسٹ بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ جو مسٹیسزم ہے سارا کا سارا وہ اسپرچول مونسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سول جو ہے وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے. تو یہ کیسے یہ کہیں گے بھائی اصل ریالٹی جو ہے وہ کیسی ہے؟ سول ہے. تو یہ کیسا مونسٹ ہو گیا؟ یہ مونسٹ ہو گیا اسپرچول مونسٹ ہو گیا. یہ
تو اسپرچول مونزم بھی ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہتا ہے باڈی ریئل ہے ہی نہیں، اصل چیز اسپرٹ ہے، وہی انسان کو چلاتی ہے، وہی اس کو یونیفائی کرتی ہے، وہی اس کو کہنے سننے بولنے کے قابل بناتی ہے. اصل چیز اسپرٹ ہے، اور وہی سروائیو کرے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ سسٹین کرے گی. کیا یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی؟ سر اگر اس ریسپیکٹ سے دیکھیں تو ساری پوزیشنز ہی میٹا فزیکل ہیں، پھر جی جی ایسا ہی ہے. سیکولر تو کوئی ہے جی ہی نہیں پھر ایسا کچھ. نہیں سیکولر تو ہے، سیکولر ہے. دیکھیں سیکولر اچھا نہیں ہونا اور سوری میں کہتا نان میٹا فزیکل پوزیشن کوئی نہیں ہے، سوری ناٹ سیکولر. نان میٹا فزیکل پوزیشن کوئی نہیں ہے، لیکن میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. جیسے اب اگر فرض کیا کہ آپ یہ بات کسی ایسے آدمی سے کہیں گے جو جیسے جس نے ہیبر ماس کو پڑھا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ کے اوپر بہت روتھلیسلی اٹیک کرے گا، اور وہ کہے گا کہ پوسٹ میٹافزیکل ایج میں ہم ہیں. تو اس کا میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یس سر یہ تو سمجھ آ گئی اب میں بالکل، آپ کو کیا آپ کی بتاتا جو ہوں بیسک کہ ایگزامشن. میں یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نان میٹافزیکل پوزیشن کیا ہوگی. نان میٹافزیکل، دیکھیں میٹا فزکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی علم رکھتے ہیں حقیقت سے متعلق، اور اس کو آپ نظریاتی طور پر بیان کر رہے ہیں، اور جو نظریاتی طور پر آپ اپنے تصور حقیقت کو بیان کر رہے ہیں وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ بیان کریں گے. جیسے پلیٹو نے آئیڈیالزم کو ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس میں بیان کر دیا. صحیح ہے؟ تو بنیادی طور پر مابعد الطبیعات کو ایک علم کے طور پر ریکگنائز کیا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ علم کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک میٹافزیکل پوزیشن کے مقابلے میں دوسری میٹافزیکل پوزیشن کیسے غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب آئیڈیلسٹوں میں اور مٹیریلسٹوں میں بحث ہوگی تو بحث جو ہے وہ اس بات پہ ہوگی کہ آیا آئیڈیا حقیقت ہے یا مادہ حقیقت ہے. بحث یہ ہوگی. اب سوال یہ کہ جب یہ جتنی بھی بحث ہوتی رہے گی، یہ ساری کی ساری بحث جس کیٹیگری پہ فال کر رہی ہوگی وہ میٹا فزکس ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے آئیڈیلسٹوں سے متفق ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے مٹیریلسٹوں سے متفق ہو جائیں گے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک میٹا فزیکل ڈسکورس ہے، میٹا فزیکل ڈسکورس ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر آپ حقیقت کا کوئی تصور رکھتے ہیں لیکن آپ اس کو غیر علمی سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عبید ڈر رہا تھا کہ بھئی روح تو ہے لیکن میرے پاس اس کی کوئی علمی توجیہ نہیں ہے. لیٹ سپوز جس طرح نیچرلزم نیچر کے لیے سائنٹیفک ایویڈنسز پیش کرتا ہے، امپیریکل کنفرمیشن دیتا ہے، کنفرمیٹری ٹیسٹ دیتا ہے، ویریفیکیشن دیتا ہے، ویریفائبلٹی پرنسپل دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے میں اسپرٹ کو نہیں ڈیمانسٹریٹ کر پاؤں گا. تو گو کہ میں اسے حقیقت تو مانتا ہوں، لیکن حقیقت ماننے کے باوجود میں اس کا دعوے دار نہیں ہوں پبلک آرڈر کی اسٹرکچرلائزیشن میں، پبلک آرڈر کی ڈٹرمنیشن میں، پبلک آرڈر کی لمیٹیشنز کو ڈٹرمن کرنے میں، پبلک آرڈر میں سزا اور جزا کے معیارات کو تعین کرنے میں، پبلک آرڈر کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی میٹافزیکل پوزیشن رکھتے تو ہو لیکن اسے علمی طور پر قابل عمل نہیں سمجھتے. تو جیسے جیسے لوگ، زیادہ تر لوگ اپنے حقیقت کے تصورات رکھنے کے باوجود پبلک اسفیئر میں اپنی حقیقت کے تصور کی بنیاد پر معیارات خیر و شر کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی تقسیم، یا جو ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور کی تقسیم کو
الگ کر دیتے ہیں اپنی مابعد الطبیعتی پوزیشن سے، تو ہم کہتے ہیں ناؤ دے آر لیونگ ان اے پوسٹ میٹافزیکل ایج. کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ لیکن سر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ویو ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی میٹا فزیکل پوزیشن جو ہے ورکیبل نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم ان اے وے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود ایک میٹا فزیکل پوزیشن بن جاتی ہے آپ کی، یہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ میٹافزیکل پوزیشن جو ہے تو ہے آپ کی، آپ اس کو ایپسٹمولوجیکلی وائبل نہیں سمجھتے. تو جو ایپسٹمولوجی ہے اس نے لمٹ کرنا شروع کیا آپ کی میٹافزیکل انڈرسٹینڈنگ آف ریالٹی کے پبلک اسفیئر میں ایکنالجمنٹ کو، کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو سیکولر لوگ ہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کی کتاب کے اندر یہ حکم آ گیا ہے، اللہ کی کتاب میں حکم آ گیا ہے اس جرم کی یہ سزا ہوگی، فرض کریں، یا اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، جیسے شراب پہ پابندی لگا دی. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم لوگوں نے کتنا ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے کہ شراب پہ ہم نے پابندی لگا دی، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شراب پہ پابندی لگانا ٹھیک نہیں تھا اور یہ صحیح نہیں ہے. تو اس بات کی سچائی کہ شراب نہیں پینی چاہیے، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا ایپسٹمولوجیکل سورس ہے یا میٹافزیکل سورس ہے اس کا؟ سر یہ تو ہمارے پاس علمی سورس ہی ہے اس کا، جی جی. آپ کے پاس آپ بولیں گے جی ہمارے پاس اس کا علمی توجیہ ہے. جی علمی توجیہ کیا آپ پیش کرو گے؟ سر میں تو کہوں گا قرآن اور سننا میں بتایا ہمیں، تو ہم اس تو طرح اس سے. کا مطلب ہے قرآن جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے، ورڈ آف دا گاڈ ہے، یہ علم ہے جو اللہ جی تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. صحیح. لیکن اگر فرض کیا کوئی آدمی اس علم کے علم ہونے کو چیلنج کرے تو آپ مانو گے؟ نہیں میں تو نہیں مانوں گا، میرے لیے تو وہی رہے آپ گا نہیں قرآن مانو گے. سنا. آپ ہاں نہیں مانو گے تو کہیں گے کہ آپ کے پاس اس علم کی جو توجیہ ہے وہ علمی بنیادوں پر اخذ کردہ نہیں ہے، مابعد طبیعتی بنیادوں پر ہے. اور اوکے آپ سو. مابعد طبیعت، جی سمجھ میں آئی بات؟ جی جی جی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک. وہ ہمارے ان سے پاس مراد، یعنی کہ وہ ان سے مراد صرف جب آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی شراب کیونکہ اس کے یہ برے افیکٹس ہیں باڈی پر، تبھی وہ ایکسیپٹ کریں گے، وہ اس کو علم مان رہے. جی اگر فرض کیا کہ سائنس نے یہ بتا دیا کہ شراب پینا بہت انتہائی ضروری ہے، اس سے صحت بہت اچھی رہتی ہے، انسان ہوں کو شریف ہو جاتا ہے اور جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے، رنگ جو ہے وہ گورا ہو جاتا ہے، اعصاب جو ہے مجتمع ہو جاتے ہیں، لہٰذا سب لوگوں کو شراب پینی چاہیے تھوڑی سی. تو وہ لوگ جو ہے کہیں گے کہ دیکھیں آپ نے تو ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی ہے، تو ماشاءاللہ بہت ساری جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، تو جو ہے شراب پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے بلکہ نشے پہ پابندی ہونی چاہیے. ایسی شراب جس میں نشہ نہیں ہے، جس طرح وہ ایک ہے مفتی قوی، مفتی قوی وہ بانگے دوہل یہ بولتا ہے، اپنے منہ پہ بال بھی اس نے اگائے ہوئے ہیں اور وہ بولتا ہے یہ بات، سمجھے؟ ابھی اس کی ضرورت ہے نا کہ آپ کے سامنے بول رہا ہے یہ، تو کہاں سے آیا اس کے پاس یہ حوصلہ؟ یہ حوصلہ اس کو آیا اس بنیاد پہ کہ دنیا میں بہت سارے لوگ سائنٹیفک ایویڈنسز کی بنیاد پر یہ بتاتے ہیں کہ شراب بہت اچھی چیز ہے. تو اگر فرض کیا کہ علم سے حقیقت نکلے تو ایک الگ پوزیشننگ ہوگی، اور حقیقت سے علم نکلے الگ پوزیشننگ ہوگی. تو جب ہم کہتے ہیں پوسٹ میٹافزیکل ایج، تو اس کے نتیجے میں حقیقت سے زیادہ امپورٹنٹ حقیقت کو جاننا ہے. حقیقت سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ حقیقت کو جاننا. تو جس کو آپ جان سکیں وہ حقیقت کی بنیاد پر پبلک آرڈر ڈٹرمن ہوگا، اور جس کو آپ جان نہیں سکتے، نہ آپ صحیح ثابت کر سکتے ہیں نہ غلط ثابت کر سکتے ہیں، آپ اسے حقیقت سمجھتے رہیں لیکن اس کی بنیاد پر پبلک آرڈر ڈٹرمن
नहीं होगा, ये बोलते हैं वो लोग। सर तो जैसे हैबरमास का आई थिंक कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का आइडिया है, जिस तरह से वो। जी, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपको एक हिफ्ज़ मरातिब के तौर पर, वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों का जो कि इस्लाम को हक समझते हैं। वो पहले इस्लाम को हक मानते हैं, उसके बाद फिर उसकी इल्मी तौजी, तशरी, तौज़ी, तफसीर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फी जमाना ये कर रहे हैं कि पहले वो इल्मी तौर पर उसको जानेंगे, फिर उसको हकीकत मानेंगे। तो ये इंट्रिंसिकली मॉडर्न अप्रोच है टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, कि आप जो जान सकते हैं और जो नहीं जान सकते, इसकी बुनियाद पर तय होगा कि कौन सा आपका हकीकत का तस्वुर पब्लिक ऑर्डर के अंदर लेजिटिमेट क्लेम रखता है। अगर आपका हकीकत का कोई ऐसा तस्वुर है जो आपकी इल्मियत या फी जमाना वज़ा करदा इल्मियत के पैमाने पे पूरा उतरता है, तो ठीक है, फिर आप वो कर लो। लेकिन अगर वो फी जमाना इल्मी पैमाने पे पूरा नहीं उतरता, मिसाल के तौर पे अकल के पैमानों पे पूरा नहीं उतर रहा, या वजूद इंट्यूशन के पैमाने पे पूरा नहीं उतर रहा, या वो लैंग्वेज के पैमाने पे पूरा नहीं उतर रहा, या वो तजर्बात या एक्सपीरियंस या इमोशन या इंस्टिंक्ट्स के लेवल पर पूरा नहीं उतर रहा, तो फिर वो एक्चुअली मेटाफिजिकल क्लेम है ही नहीं। सर यहाँ एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? जी अच्छा, ये बात तो आपकी मुझे तो एटलीस्ट समझ आती है कि एपिस्टेमोलॉजिकली आप देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो वाइबल है या नहीं है। अच्छा, नहीं मिसाल के भाई, तौर। एक मिनट एक मिनट, अच्छा मैं नहीं सॉरी। कह रहा ये। नहीं नहीं, सही है, मैं कि उनकी नहीं पोजीशन नहीं, ही है। अच्छी तरह समझ लो, कहीं तुम लोग ये तो नहीं समझ रहे कि मैं ये कह रहा हूं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं, वो जो मॉडर्निस्ट है उनकी अप्रोच ही जी है। जी जी, जी उनकी जी बात बिल्कुल, बिल्कुल आप तो ऐसा नहीं समझ, बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं सवाल समझ। मेरा ये है कि जो लोग इस तरह से सोचते हैं, जो मॉडर्निस्ट हैं, और वो कहते हैं कि जी एपिस्टेमोलॉजिकली देखेंगे कोई चीज़ अगर हमें समझ में आती है तो वो पब्लिक ऑर्डर का हिस्सा बन सकती है। अच्छा, जो चीज़ उनको एपिस्टेमोलॉजिकली समझ आ जाती है उसका क्या स्टेटस होता है? उसको वो मेटाफिजिकल स्टेटस देते हैं, या उसको उसका स्टेटस क्या होता है उस चीज़ का, इन द एंड उस चीज़ का? वो रियलिटी है, वो रियलिटी है, हकीकत है वो। और उसे, उनकी जो थियरी ऑफ रियलिटी है, उससे उस पे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपका मसला ये है कि ये आपके पैमाने पे इसलिए पूरी उतर गई क्योंकि आपका जो तस्वुर हकीकत है वो इससे कंपैटिबल आपको लग रहा है। जिस तरह से मैंने दूसरी जो एग्जाम्पल मैं आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मटीरियलिज्म का है, मार्क्सिज्म। हमारे यहाँ वो लोग जिनको मजहब जो है वो देवमालाई कहानी लगता है, उनको मार्क्सिज्म का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टोपिया है, यूटोपिया है, कम्युनिस्ट यूटोपिया, उनको रियलिटी लगता है। उनको क्लास जो है, जो कि फिजिकल नहीं है बल्कि एक कंसेप्चुअल कंसेप्शन है, वो उनको रियलिटी लगता है, लेकिन सोल उनको अनरियल लगती है। तो बताने का मतलब ये कि अगर कोई आदमी कहे कि भाई ये जो आप बोल रहे हो, दो तरह की क्लासेस होती हैं, दो तरह की तो नहीं होती, 2000 तरह की क्लासेस हो सकती हैं, तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये दो तरह की क्लास होती है। और वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, एक वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते वो जो है वो लेबर क्लास है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो बोर्जुआ है, वो प्रोलेटारिएट है। तो आपने नहीं, इसमें बीच में भी कुछ है, ये है वो है फला ढिमका, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो नहीं, हम उसको नहीं मान रहे। तो उसमें उनको लगता है कि ये जो वो कर रहे हैं, ये सारा जो एनालिसिस कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है क्योंकि वो साइंटिफिक है,
اور اس کی بنیاد پر ہم جو پریڈکٹ کریں گے کہ یہ کلاس ان اٹ سیلف جب کلاس فار اٹ سیلف میں کنورٹ ہوگی تو کلاس فار اٹ سیلف جو ہے وہ اب ایکنالج ہوگی، اور ایکنالج ہونے کے بعد وہ کلاس کانشیسنس جو ہے وہ کلاس کانفلکٹ کی طرف جائے گا، اور کلاس کانفلکٹ جو ہے وہ کلاس اسٹرگل کی طرف جائے گا، اور کلاس اسٹرگل کے نتیجے میں ریولوشن آئے گا، اور اس ریولوشن کے نتیجے میں کلاس لیس سوسائٹی پیدا ہوگی، اور اس کلاس لیس سوسائٹی میں ابنڈنس آف پروڈکشن ہوگی۔ اس ابنڈنس آف پروڈکشن کے نتیجے میں آپ ایک ایسے دور میں داخل ہو جاؤ گے جس میں ہر چیز اتنی ابنڈنس کے اندر ہوگی کہ اس کے بعد نہ قانون کی ضرورت ہوگی، نہ فوج کی ضرورت ہوگی، نہ جنگوں کی ضرورت ہوگی، نہ عدالت کی ضرورت ہوگی، نہ عدلیہ کی ضرورت ہوگی۔ Life will turn into play and state will wither away۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، اور وہ سمجھتے ہیں یہ سائنٹیفک ہے۔ بعد میں اگر آپ یہ میں نے پاپر کا جو ابھی میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، پریڈکشن اینڈ پروفیسیز، یہ آرٹیکل آپ پڑھیں تو اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ یورپ کا مسئلہ یہ تھا کہ یورپ یہ سمجھتا تھا کہ یورپ کے پڑھے لکھے لوگ، خاص طور پہ جو سائنس پڑھے ہوئے لوگ تھے، وہ مارکسزم سے اس لیے متفق ہو جاتے تھے کہ انہیں مارکسزم سائنٹیفک لگتا تھا، جو کہ سائنٹیفک نہیں ہے۔ اور مارکس کی جو مستقبل کے بارے میں اس کے دعوے تھے وہ انہیں پریڈکشنز لگتے تھے، جس طرح سائنس میں پریڈکشن ہوتی ہے، جبکہ پاپر کہتا ہے کہ وہ پریڈکشن کی کنڈیشنز کے اوپر پورا نہیں اترتے، بلکہ وہ پروفیسیز ہیں، جس طرح پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ پہلے پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ بھی اسی طرح بتا رہا ہے، یہ کوئی سائنٹیفک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو موجودہ زمانے کے اندر، جیسے پلیٹو کے زمانے میں جو تصور تھا میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس کا، اس کے اندر ایک خاص قسم کی ریاست، ایک خاص قسم کا نظام تعلیم، ایک خاص قسم کا تصور حقیقت ٹاپ ٹو باٹم امپوز کرے گی، چونکہ جو آئیڈیا جو یہ بھائی تھا، کیا کہتے ہیں، جو رولر ہوگا، وہ رولر گولڈ سول لے کے پیدا ہوگا، تو وہ بنیادی طور پر کس چیز کا علم رکھتا ہوگا؟ وہ علم رکھتا ہے آئیڈیاز کا۔ اسی طریقے سے مارکسزم کے اندر جو پولٹ بیورو ہے وہ کس چیز کا علم رکھتی ہے؟ مینز آف پروڈکشن کی ٹرانسفارمیشن کا، مینز آف پروڈکشن کی الٹیمیٹ ریگرس چینج کا۔ اور لہٰذا جس طرح سے ڈسکریشنری پاور جو تھی وہ اپنے یہ بھائیوں کے پاس تھی، رولرز کے پاس یا فلاسفر کنگ کے پاس، یہاں پر وہ قوت جو ہے وہ پولٹ بیورو کے پاس آ گئی، اور اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، ٹاپ ٹو باٹم امپلیمنٹ کیا۔ لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ سب لیبر ہیں، سب مل کے جد و جہد کریں گے تو اس کے نتیجے میں ابنڈنس ہو جائے گی، اور اس ابنڈنس کے نتیجے میں اسٹیٹ گلوبل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ابنڈنس ہو جائے گی، تو پھر ریاست کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹافزیکل اسمپشن جو کہ مارکسسٹوں کے اندر ہے، اور یا مارکسسٹ نظام عدل میں ہے، اگر آپ نے مارکسسٹوں کو قریب سے دیکھا ہو، پاکستانی مارکسسٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، اور یونیورسٹیز میں چھائے ہوئے ہیں، اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں چھائے ہوئے ہیں، آج سے نہیں 30-40 سال سے، تو ان کا جو امپیکٹ ہے اور ان کا جو اثر ہے پالیسی میکنگ کے اوپر وہ اتنا شدید ہے کہ وہ ہمارے ہاں یہ عام خیال ہے کہ ایک انسان جب چوری کرتا ہے تو چوری وہ اس لیے کرتا ہے کہ جی وہ بھوکا تھا، اور ایک آدمی جب کسی کی پھینٹی مارتا ہے تو وہ اس لیے پھینٹی مارتا ہے کہ اس کے ہیوملیشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی زندگی میں تکالیف نہیں ہے، اس کے عدم مساوات کی وجہ سے وہ غصے میں آ گیا ہے، اور اسی لیے پھر وہ انڈر ورلڈ کا آدمی بن جاتا ہے، وہ یہ بھائی لوگ بن جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، اور جو ہے لوگ جو ہے وہ ہومو سیکشول کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو جو ہے سیگریگیشن ہوتی ہے اور عورتیں میسر نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔
اس طرح کی چمپوگیری کی باتیں ہمارے یہاں یہ لٹریری فیسٹیول میں جو چلے ہوئے کارتوس ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہانیاں سنا رہے. تو بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں, مارکس کے بارے میں یہ بالکل اسٹیبلشڈ بات ہے فلسفی کے اندر کہ مارکس ہیومن کانشسنس کو نان پرابلمیٹک سمجھتا تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ انسان بنیادی طور پر اچھا ہی ہوتا ہے, لیکن جب ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز انجسٹ ہوتا ہے, جب اس کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, جب اس کو ایلینیٹ کیا جاتا ہے, تو پھر وہ برائی کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ جسٹس کو اسٹیبلش کر دو, اور جسٹس کا مطلب کیا ہے, ایکویٹیبل ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کر دو, ڈسکریمنیشن کو ختم کر دو اور ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دو, تو انسان جنت, دنیا جنت بن جائے گی اور انسان شریف ہو جائیں گے. انسان شریف ہو جائیں گے نہیں, انسان ہوتے ہی شریف ہیں. انسان بدمعاشی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. جبکہ ریلیجن یہ کہتا ہے کہ انسان کا کانشسنس نان پرابلمیٹک نہیں ہے. وہ کہتا ہے انسان کے کانشسنس میں پرابلم ہوتا ہے, لہٰذا اگر آپ نے اس کو سب کچھ ٹھیک کر کے اس دنیا میں سب کچھ ٹھیک کر کے دے دیا, اس کے ساتھ جو باڈی اٹیچڈ ہے, جو انسٹنکٹ اٹیچڈ ہے, وہ اس سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کروائیں گی جو کہ ایول ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کے لیے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہونا ضروری ہے, اور جو اس حدود کو سے تجاوز کرے اس کو پنش کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے مینز آف پروڈکشن کے ڈسٹریبیوشن میں کوئی مسئلہ کیا, بلکہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے. تو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس سے منع ہونا یہ بہت مشکل کام ہے, یہ ہمہ وقتی کام نہیں ہے, مستقل مسلسل کام ہے. لہٰذا ریلیجن کبھی irrelevant نہیں ہوگا, کیونکہ بار بار انسان کو واپس بلانے کی ضرورت پڑے گی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فجور اور تقوی دونوں ہے اس کے اندر. لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ سارے جھگڑے, تو پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کو ٹھیک کر لیں تو سب لوگ شریف ہو جائیں گے. لوگ شریف نہیں ہوتے, لوگ شریف نہیں ہوتے, لوگ شرافت میں بھی برائی کر سکتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بغیر وہ سیدھے نہیں رہ سکتے, اور ان کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ایک ایسا علم ہونا چاہیے جو انسان کو تطہیر نفس کی طرف بلاتا رہے, ٹھیک کرتا رہے, کبھی وہ کچھ کرے کبھی کچھ کرے. اللہ سے بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے, اور ریاست بھی موجود ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو. لیکن مارکسزم یہ سمجھتا تھا کہ صرف ریاست کا کام ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. اگر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کر دیے جائیں گے, لائف ول ٹرن انٹو پلے اینڈ اسٹیٹ ول ویدر اوے. تو اسٹیٹ ہیز نیور بین ویدرڈ اوے. وائی؟ بیکاز abundance has never been produced. If abundance has not been produced, why abundance has not been produced? Because there is a problem with human consciousness. ایپسٹین فائل آپ کو کیا بتا رہے ہیں, کنگلے لوگ تھے کیا جو یہ حرکتیں کر رہے تھے اور بچیوں کو کھا جا رہے تھے مار کے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کون سی ان کی اکنامک نیڈ پوری نہیں ہوئی تھی؟ کون سا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے ہیکپ تھے جن کے نتیجے میں انہوں نے اتنے زیادہ حرامی پن کیا؟ اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ وہ کرپٹ تھے, اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی اللہ کی, ان کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا. تو ہم میں سے ہر بندہ ہے, امام غزالی کیا کہتے ہیں, اپنے ایمان پہ زیادہ وہ نہیں کرو تکبر. کسی بھی لمحے ایمان سے فارغ ہو سکتے ہو, کسی بھی لمحے, ایک لمحہ لگے گا ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے. اور کسی کی برائی کے اوپر اس کو وہ نہیں کرو, کیا کہتے ہیں, اس سے نفرت نہیں کرو, بلکہ کسی بھی لمحے وہ ایمان میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک
یعنی کہ یہ ایک پل صراط پہ چلنے کی کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے آپ کو. اور اگر علماء موجود نہ ہو اور صالحین موجود نہ ہو, اللہ سب کو اٹھا لے ایک وقت, تو آپ پیور ریزن کی بنیاد پہ یا ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بنیاد پہ, جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بنیاد پر انسانوں کو مجبور نہیں کر پائیں گے. وہ سبسٹینشیٹ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سویڈن, ناروے, آسٹریا یہ دکھاتے رہتے ہیں, وہاں پر ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ گاڑی روکی, اس نے پھر ہنی لیا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا, پھر ہنی کی پرائس اس میں لکھی ہوئی تھی 5 یورو, تو اس نے 5 یورو ڈبے میں ڈالے اور پھر وہاں سے چلا گیا اور کہا کہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اصل اسلام یہ ہوتا ہے, اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ, اور یہ اس کی وجہ کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عدل ہے, انصاف ہے وغیرہ فلاں فلاں. نہیں تو یہ سب تو ہے وہاں پہ ماشاءاللہ, بالکل صحیح بات ہے, لیکن وہاں پر پھر ہوموسیکشوالٹی کیوں ہے, وہاں پر لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر یہ کہنا کہ اگر فرض کیا کہ ایک آدمی چوری نہیں کر رہا, تو اس سے یہ امپلائی ہوتا ہے کہ وہ انٹرنسیکلی مورل ہے. یہ کہاں سے امپلائی ہو گیا؟ یہ امپلائی ہوا اس مابعث الطبیعات سے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ پیداوار ہے اس کے مینز آف پروڈکشن کی, اور مینز آف پروڈکشن میں اگر ڈسٹریبیوشن ایکویٹیبل ہوگا تو انسان کا ذہن بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک رہے گا, وہ بالکل A1 ہو جائے گا اس کا ذہن, اور پھر وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا, کرے گا ہی نہیں, وہ پھر اسٹیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر قانون کی ضرورت نہیں ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, رسول کی بھی, یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے مارکسسٹ بھائی جو ہے وہ یہ کہتے تھے, مارکس خود ہی کہتا تھا کہ ریلیجن از دی اوپیم فار ماسز. اوپیم فار ماسز کا کیا مطلب ہے کہ سٹا مارا اور الٹے جا کے لیٹ گئے کہ بھئی یہ سب کچھ اللہ کرے گا. بھائی اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سٹا مارو اور الٹے لیٹ جاؤ, اس نے کہا بھائی اسٹرگل کرنی پڑے گی آپ کو, اسٹرگل کرنے کے بعد آپ کو ملے گا. لیکن یہ بھی بنیادی طور پر مارکسسٹ کنسیپشن بھی ایک میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس ہی ہے, لیکن پلیٹو کی جو میٹافزکس تھی اس کو رالز نے ایکسپلین کیا, کیونکہ وہ ایک آئیڈیلسٹک پرسپیکٹو تھا اور کافی انریلسٹک پرسپیکٹو تھا, لیکن بہرحال وہ اسٹیبلش ہوا. اسی طریقے سے ہم جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مارکسزم بھی ایک خاص قسم کا میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس ہی ہے, ماڈرن کنسیپشن آف جسٹس ہے, اور وہ ایک ماڈرن کنسیپشن آف جسٹس ایکسیپٹ کرتا ہے کہ تصورات خیر و شر جو ہیں وہ پیداواری تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں, اور پیداوار مینز آف پروڈکشن اگر تبدیل ہو جائیں تو معیارات خیر و شر بھی تبدیل ہو جاتا ہے, عزت اور ذلت کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں, عدل کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں, اور ویلیوز تبدیل ہو جاتی ہیں, اور جو ہے آپ کے ریلیجنز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تک, یعنی کہ مارکسزم کی ایسی کی تیسی ہو گئی, لیکن ابھی تک کہ وہ ان کا ایمان جو ہے متزلزل نہیں ہو پا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالحق ہے, وہ ایمان بالحق ہے, اس کو وہ عین الیقین کی سطح پر نہیں ہے, حق الیقین کی سطح پر ہے. حق الیقین کی سطح پر جو ہے تو انشاءاللہ جب وہ وہاں اللہ میاں کے پاس پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا, اور ہم اگر غلط ہیں تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. ایسا کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا مسئلے کی بات ہے؟ اگر فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں, تو اگر فرض کیا مرنے کے بعد ہم لوگ کو پتہ چلا اللہ تو ہے ہی نہیں, تو ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہمیں اجر کوئی نہیں ملے گا, سزا تو کوئی نہیں ملے گی نا, لیکن اجر ان کو بھی کیا ملے گا جب اللہ ہے ہی نہیں. تو اس سطح پر تو ہم لوگ, لیکن اگر مرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ اللہ ہے تو ہمیں تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, ان کا تو خیر نہیں ہے پھر. تو
मेटाफिजिक्स जो है वो कितनी देर तक आपकी चलेगी ये मैटर करता है। क्लासिकल जो मेटाफिजिशियंस थे वो मरने के बाद भी कंटिन्यू करती थी वो मेटाफिजिक्स, लेकिन जो मार्क्सिस्ट मेटाफिजिक्स है उसका मतलब मसला ये है कि वो इसी दुनिया तक है, दुनिया के बाद नहीं चलेगा वो, क्योंकि दुनिया ही हकीकत है। तो दुनिया के बाद की बात क्या 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 सवाल है फिर? आखिरत का क्या सवाल है? दुनिया के बाद क्या होगा? दुनिया के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर इस तरह के जब तसव्वुरात इल्मी तौर पर एजुकेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू, रिसर्च पेपर के थ्रू इनकलकेट होते हैं इंसानों के जहनों में, इंसानों के तसव्वुरात में, इंसानों के आदत और अतवार में, तो फिर वो ये कहते हैं हम ना हो हमारे बाद, हम ना हो हमारे बाद, हम ना हो हमारे बाद। तो आपके बाद क्या? आप आप जब नहीं रहे तो अब जमाना जेरो जबर हो तो आपको क्या? तो भाई हम लोग जो है, हम हमारी जो पोजीशन है और मार्क्सिस्टों की जो पोजीशन है वो बुनियादी तौर पर दुनिया की सतह के ऊपर एक ही जैसी पोजीशन है कि भाई हम तो इसे हकीकत समझते हैं और ऐसा ही है, और हम इसकी कोशिश करेंगे, आप भी कर लो हम भी कर लेते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये कोशिश जो है, हमारी कोशिश को तो मेटाफिजिकल कह के वो लोग, नॉन साइंटिफिक कह के, एपिस्टेमोलॉजिकली जो है यू एक्सक्लूड कर देते हैं एकेडमिक डिस्कोर्स से, और हमें रिलीजन के खाते में डाल देते हैं। उसके अंदर हर किस्म का रिलीजन होता है, उसके अंदर हिंदुइज्म भी आ जाता है, उसमें सिखिज्म भी आ जाता है, उसके अंदर जैनिज्म भी आ जाता है, उसके अंदर हर किस्म का रिलीजन, जितना चंपूगिरी का तस्वुर हो, लेकिन वो सब रिलीजन की कर, और अपनी बात को वो कहते हैं कि भाई ये सोशियोलॉजी है, ये तो क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस है, और ये तो जी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और ये तो जी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, और ये तो साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है। तो ये तो भाई ऐसी बात नहीं है। तो जब आप किसी रियल फलसफे जानने वाले के सामने आके खड़े होंगे, फिर आपको वो बताएगा अच्छी तरीके से, आपके कान के कीड़े झड़ा देगा वो। लेकिन चूंकि हम एक इंतहाई जाहिल माशरे में रह रहे हैं, और लोगों का स्कूल की शक्ल देख लेना, या स्कूल में मैट्रिक इंटर या यूनिवर्सिटी तक आके आ जाना, ये काफ़ी हो जाता है कि भाई इसने बहुत पढ़ लिख लिया, हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। तो फिर जाहिर है कि अगर ये सतह है पढ़े लिखे होने की कि वो अखबार पढ़ लेता है या अपना नाम लिख लेता है या सिग्नेचर कर लेता है, फिर तो जाहिर है कि उनके लिए ये स्टैब्लिश कर देना कि रिलीजन का जो मामला है ये तो मेटाफिजिकल है, और जो मार्क्सिज्म है वो मेटाफिजिकल नहीं है। तो मैं आपको पूरी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि जिस तरह से प्लेटो के सिस्टम में मुख्तलिफ लेवल्स हैं सोसाइटी के, बिल्कुल उसी तरीके से मार्क्सिज्म में भी डिफरेंट लेवल्स हैं सोसाइटी के। वहाँ पर जो डिवीजन है वो नेचर ऑफ द सेल्फ की बुनियाद पर है, और यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप की बुनियाद पर है कि कौन कितनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है। तो जो जितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है वो उस तरह की कॉन्शियसनेस और उस तरह के वैल्यू पोजिशनिंग वो अपनी कर लेता है। और फिर एजुकेशन सिस्टम डिसाइफर करेगा कि आपका माशरे में तरतीब मफादात और तरतीब ज़र और तरतीब क़ुव्वत में आपका शेयर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि मार्क्सिस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी सोशलिस्ट रियासतें हैं वहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत यानी कि कंपेटिटिव होता है, एक्सट्रीमली कंपेटिटिव होता है, और उस कंपेटिटिव एजुकेशन सिस्टम के नतीजे में लोगों को जो हिस्सा मिलता है उस हिस्से के ऊपर वो नाज़ा भी होते हैं और खुश भी होते हैं, और जिनको नहीं मिल पाता वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ यार मेरा जो है चूंकि मैं मेरिट के उस सतह पे नहीं पूरा उतर पाया, लिहाजा ठीक है। तो मार्क्सिस्ट
فریم ورک میں. اور جہاں جہاں پر مارکسزم کے خلاف بغاوتیں بلند ہوئی ان میں وہ لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو کہ غیر مغربی دنیا میں جا کر تعلیم حاصل کی انہوں نے, اور اس تعلیم کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے نظام تعلیم اور اپنے نظام عدل اور اپنے ڈسٹریبیوشن آف پاور کو چیلنج کیا, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پھر جد و جہد کی. جیسے ایسٹرن یورپ آپ کے سامنے ہے, فرانس آپ کے سامنے ہے, اور اپنا اور بہت ساری جگہیں جہاں پر مارکسسٹوں کو قوت ملتے ملتے ان کے ہاتھ سے نکل گئی. تو اس کی بنیادی وجہ وہ ایجوکیشن سسٹم ہی ہے. ہندوستان کے اندر اتنی زبردست یعنی کہ تفریق ہونے کے باوجود اور مارکسسٹوں کا اتنا پاورفل ہونے کے باوجود مارکسسٹ کبھی قوت میں نہیں آیا, بیکاز آف دی انگلش ایجوکیشنل اسٹرکچر. انگلش ایجوکیشنل اسٹرکچر بنا ہوا ایسا ہے کہ مارکسزم کی کو سائنٹیفک سمجھ لینے کے باوجود بھی مارکسزم ایک خاص حد سے زیادہ نتائج دینے میں کامیاب نہیں ہو پاتا. لہذا اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کے اندر جمہوریت آنے کے نتیجے میں بھی مارکسزم ناکام ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگوں سے پوچھ کر جب نظام عدل وضع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ جو ہے بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام عدل کو ہی اختیار کریں گے. ہم یعنی کہ جو ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری کے شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اشتراکیت بھی سرمایہ داری ہی کی ایک قسم ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اشتراکیت کوئی سرمایہ داری سے الگ کوئی چیز ہے, اور وہ جمہوریت کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام عدل کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر وہ سرمایہ داری کے ہی حلیف بن جاتے ہیں. پاکستان کے اندر سرمایہ داری کی سب سے زیادہ خدمت اور جمہوریت کی سب سے زیادہ خدمت جو راسخ العقیدہ خدمت گار تھے وہ بنیادی طور پر مارکسسٹ ہیں, لیفٹسٹ ہیں. انہوں نے غداری کی مارکسزم کے ساتھ, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بنیادی طور پر جمہوری طریقوں کے ذریعے ہی سرمایہ داری کو شکست دی جا سکتی ہے. لیکن حقیقتاً آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ سرمایہ, یہ تو ممکن ہے کہ سرمایہ داری ہو اور وہاں پہ جمہوریت نہ ہو, جمہوریت سرمایہ داری ہو اور وہاں پہ جمہوریت نہ ہو, یہ ممکن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جمہوریت تو ہو اور سرمایہ داری نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جمہوریت کے بغیر سرمایہ داری چل نہیں سکتی, اور سرمایہ داری کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی. تو جہاں پر بھی سرمایہ داری موجود ہے اور جمہوریت نہیں ہے وہاں سرمایہ داری ہمیشہ خطرے میں رہے گی, اور وہاں پر کبھی بھی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پر سرمایہ داری اور جمہوریت ساتھ ساتھ چل رہے ہوں وہاں پر پھر انقلاب ممکن نہیں رہتا. جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ سرمایہ دار کی باج گزار ریاست ہی ہوتی ہے, اور اس کے اہداف جو ہوتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ ہی ہوتے ہیں. یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے. آج میں نے بھائی تھوڑا سا, پتہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے نہیں کیا, آپ لوگ ڈر نہ جاؤ, لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیپ کرنے کی کوشش کی ہے, بہت زیادہ ڈیپ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں پریشانی ہوئی ہو. پلیٹو کا سسٹم بہت آسان تھا, مارکسسٹ سسٹم زیادہ کمپلیکس ہے. لیکن میں نے آج 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی. پہلی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مابعد الطبیعیات کا تعلق صرف آئیڈیلزم سے نہیں ہے یا روحانیت سے نہیں ہے, بلکہ مادہ پرستی کی بھی میٹافزکس ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ میٹافزکس آپ کا تصور حقیقت نہیں ہے بلکہ آپ کا نظریہ حقیقت ہے. آپ اپنا تصور حقیقت رکھ سکتے ہیں, لیکن جب اس کو نظریاتی طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کس قسم کی علمیت کا پر انحصار کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ کی مابعد الطبیعیاتی پوزیشن کو قبول یا رد کیا جاتا ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ اپنی تصور حقیقت کو بلیف کے سطح پر رکھتے ہیں اور اسے
علمی طور پر پیش کرنے سے انکاری ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ اصولی طور پر پوسٹ میٹافزیکل ایج کہلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی پبلک سٹرکچر کو ڈٹرمن کرنے والے ایجنسیز اور اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف اسی چیز کو پبلک اسفیئر کے اندر نافذ کیا جا سکتا ہے جو ایپسٹمولوجیکلی وائبل ہو، ایپسٹمولوجیکلی اوتھینٹک ہو۔ لہٰذا ایپسٹمولوجی جو ہے وہ لمٹ کرتی چلی جاتی ہے آپ کی میٹافزیکل پوزیشننگ کو، اور اس میں سے ہینڈ پک کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو آپ نکال لیتے ہیں اور ان کو اپنی جز کے ساتھ اپنے کل سے کاٹ کر جز کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے فش وداؤٹ واٹر، تو مچھلی تو رہے گی لیکن وہ مر جائے گی، سیپی تو رہے گی لیکن وہ مر جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو آج یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی، آپ کو امپلیکیشن بتانے کی کوشش کی، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس جو ہے وہ صرف پلیٹو کا ہی نہیں ہے، کسی بھی اس انسان کا ہو سکتا ہے جو اپنی فلسافیکل انویسٹیگیشن کے ذریعے یہ سمجھ جائے کہ اسے اصول حقیقت سمجھ میں آ گئے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ ایک نظام عدل وضع کرنے کی کوشش کرے، اور وہ نظام عدل جو ہو اوپر سے نیچے کی طرف آئے ایک ریولوشن کی سطح کے اوپر، تو ہم اس کیٹیگری پر سمجھتے ہیں ایسا کہ مارکسزم پورا اترتا ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے میٹافزیکل پوزیشن کی ایک آلٹرنیٹیو ماڈرن ایگزامپل کے طور پہ مارکسزم کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اگری کریں، ڈس ایگری کریں، اسے غلط سمجھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے ایک آرگومنٹ پیش کیا، آپ کو ٹھیک لگتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لگتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی آپ لوگ دیکھ لیجیے، کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ سر پچھلی ایک سلائڈ سے ایک سوال تھا میرا کہ جب آپ میٹا فزکس کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں آپ نے مونسٹ اینڈ ڈیولسٹ کا آپ نے بتایا، واٹ اباؤٹ کہ جو ملٹیپل ریالٹیز میں بلیو کرتے ہیں ان کا کیا کنسپشن آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اینڈ دین وہ کیا سسٹم ڈریون ہوتا ہے؟ ہم یہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ جو پلورلسٹ ہے یہ ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے، پلورلزم کی پلورلسٹ ہے۔ آپ کے ہاں جو ہے وہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر اسے ایک حقیقت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، تعدد ادیان نکالا جا رہا ہے، اس سے ملٹیپلسٹی آف فیتھ نکالی جا رہی ہے، تو وہ پلورلزم ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ پلورلزم جو ہے اس کی کوئی مابعد طبیعت نہیں ہے، پلورلزم کی بھی ایک مابعد میٹافزکس ہے۔ جی حضرت بلال میرا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کیا؟ یس سر، وہ سمجھ تو آگے، لیکن مجھے سمجھنا یہ تھا کہ سسٹم اس سے کیا ڈریون ہوتا ہے، مطلب کس قسم کا وہ سسٹم، اگر اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ پلورلسٹک سسٹم کیسا ہوگا؟ پلورلسٹک سسٹم کہے گا کہ ان چیزوں کے اوپر جو کہ آپ قطعی حقیقت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، قطعیت کے ساتھ جس چیز کو آپ پیش کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس شافی کافی فاؤنڈیشن موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ سب کو چلنے دو، سب کو چلنے دو، عورت کو بھی چلنے دو، مرد کو بھی چلنے دو، مخنث کو بھی چلنے دو، ایسے ٹرانس کو بھی چلنے دو، سب کو چلنے دو۔ وہ کہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، حقیقت جو ہے وہ چونکہ اس کی اتنی مینیفیسٹیشن ہے، اتنی ڈائیورس مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ سب ایکولی لیجیٹیمیٹ ہیں اور ایکولی آتھینٹک ہیں۔ آپ کے پاس اس بات کی کوئی ایپسٹمولوجیکل توجیہ نہیں ہے کہ کیوں یہ خیر و شر کا معیار تو ٹھیک ہے لیکن وہ دوسرا خیر و شر کا معیار ٹھیک نہیں ہے، فیملی کا یہ اظہار تو جائز ہے اور فیملی کا یہ اظہار ناجائز ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ اظہار تو جائز ہے اور اللہ کے ساتھ یہ اظہار جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پلورلزم جو ہوگا کس سطح پر ہوگا؟ مذہب کی سطح پر پلورلزم ہوگا، روحانیت کی سطح پر پلورلزم ہوگا، خیر کی سطح پر پلورلزم ہوگا، اخلاقیات کی بنیاد پہ پلورلزم ہوگا. لیکن جب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے دھندا کرنے تو ملے گا ڈالر سے ہی. وہاں پہ پلورلزم نہیں چلے گا کہ بھئی میں جو ہوں ایسا کرتا ہوں کہ جی میں جو ہے یہ میرا کان کاٹ کے میں دیتا ہوں، یہ میرا کان لے لیں اور مجھے جو ہے وہ دے دیں، ایک مرغی دے دیں، میرا کان رکھ لیں. تمہارے کان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کان کی ایکسچینج ویلیو ابھی اسٹیبلش نہیں کی ہمارے ابا جان نے. تو ہمارے ابا جان نے ابھی جوائنٹ سٹاک مارکیٹ کو وہ کیا ہوا ہے، اور ڈالر کو کیا ہوا ہے، اور کرنسی کو کیا ہوا ہے، اور اب ہم آج کل کرپٹو کو کر لیا. آپ کے کان کی، آپ کے دانت کی کوئی ایکسچینج ویلیو نہیں ہے، لہٰذا ابھی ہم آپ کو کان نہیں چاہیے. تو آپ نے بھائی تو کان میں نے کاٹ لیا. آپ تو نہیں آپ تو پلورلزم کی بات کر رہے تھے، تو ہر چیز کے ذریعے ٹرانزیکشن ہو جائے گی کیا؟ کہ نہیں اس میں تو نہیں ہوگی. وہاں پر ابھی وہ وحدانیت کے قائل ہے. دیکھو کب تک رہتا ہے، توحید پہ کب تک قائم رہتے ہیں. سرمایہ دارانہ توحید پہ قائم ہے لیکن اس کے اوپر قائم نہیں ہے. ہاں کیونکہ کوئی کہے کہ دیکھو بھائی اللہ نے اس چیز کو منع کیا، یہ حرام ہے. نہیں یہ تو غلط بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے؟ نہیں یہ تو اللہ نے لکھا ہے نا دیکھو کتاب کے اندر. نہیں تو اس کی ظاہری میننگ ہوں گے اور اس کے باطنی میننگ ہوں گے، اور یہ مدون کیسے ہوئی ہے، اور اس کے پاس حدیث کا یہ ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے، اور یہ اتنی بکواس بازی کریں گے کہ آپ چکرا جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے کہ بھائی یہ تو سمجھ نہیں آ رہا بھائی. اور آپ کو ہی شک ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میں صحیح بتا بھی رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا. لیکن جب جائیں گے دکان کے اوپر تو کہے گا یہ جو ہے 200 روپے کا ہے، تو فوراً 200 روپے نکالیں گے، اس میں مسکراتے ہوئے قائد اعظم بھی بنے ہوئے ہوں گے جو انہی کے اوپر مسکرا رہے ہوں گے. ابھی تو بہت ٹائم کر رہے تھے، اب تم یہ 200 روپے نکال کے دے رہے ہو. وہاں پہ تم کیوں نہیں کہہ رہے بھائی؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ سرمایہ دارانہ جبر ان کو آزادی لگتا ہے اور مذہبی جبر ان کو جبر لگتا ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پلورلزم کی میٹافزکس جو ہے وہ سرمایہ کے علاوہ ہر جگہ پر اپلائی ہوگی. اب یہ کہ تم کہو کہ بھائی سرمایہ پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی مشکل فلسفہ ہے ڈیلوز کا، وہ آپ کو بتانا پڑے گا، اور وہ پھر انشاءاللہ کبھی اور کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. جی سر آپ نے ہمیں جو ہے مارکس کی اگزامپل دی جسٹ ٹو بلڈ کیس کہ مارکس کا جو پوزیشن ہے اٹ از ویری سملر ٹو پلاٹوز پوزیشن ان دا سینس کہ پلاٹو کا بھی ایک نان ریلیجس میٹافزیکل پوزیشن ہے تو مارکس کی بھی ایک نان ریلیجس میٹافزیکل. وہ بات تو بالکل آپ کی دل پہ لگتی ہے، سمجھ آتی ہے. اگر اور جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مارکسزم جو ہے اور کیپٹلزم کو اگر میں ڈیبیٹ میں لاؤں تو دونوں کی روٹس ایک ہی ہیں فلاسافیکل، دونوں ایک ہی وطن سے پیدا ہوئے ہیں. تو کیا آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتاتے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ بھی پلاٹو کے سسٹم کی طرح ایک میٹافزیکل سسٹم ہے؟ کیا آپ یہ کر سکتے تھے؟ جی ہم تو یہی کر رہے ہیں. لیکن میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ میں اگر آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا ہارڈ کور فلسفے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ان کو جو آئیڈیا انٹروڈیوس کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. پلیٹو کو میں نے آئیڈیا کے طور پہ انٹروڈیوس کیا. ویسے ہم نے تو پہلے یہ بتایا کہ یہ کورس جو ہے وہ پرائمریلی فوکس کرے گا پولیٹیکل کنسیپشن آف جسٹس پر ہی، لیکن ہم نے میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس کو صرف ایک آلٹرنیٹیو آپشن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس میں ہم مذہب کو بنیاد بناتے ہیں اپنے تصور عدل کو. تو ہم نے پہلے یہ بتا دیا کہ اس کے اوپر جو اعتراض کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس ہے، اور جو سب سے زیادہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ سیکولر بھائی کرتے ہیں. تو میں نے وہ بات یہ بتائی کہ میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس سیکولر فریم ورک کے اندر بھی پاسبل ہے، صرف یہ بتایا. اب اس میں کتنی بات سمجھ میں آئی اور کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو میں نے انٹلیکچولی صرف سچویٹ کیا ہے. میں نے
मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि प्लेटो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, यानी कि प्लेटो एक बहुत बड़ा और बहुत ही डेंस थिंकर है। और प्लेटो को अगर कभी हम पढ़ाएं, यानी कि प्लेटो पे अगर पूरा हम कोर्स करें, तो फिर हमें समझ में आएगा कि प्लेटो की बात क्या है। ना मैंने मार्क्सिज्म आपको पढ़ाया। मार्क्स एक बड़ा गहरा और बड़ा प्रोफाउंड थिंकर है। मैंने तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की कि माबादु तबियाती तसव्वुरात अदल जो हैं वो खैर का एक ऐसा तसव्वुर अस्यूम कर लेते हैं जो नॉन कंटेस्टेबल है, और जो उनके कंपीटिंग कंसेप्शंस होते हैं उनको वो अहमकाना समझते हैं। जिस तरह से अहमकाना समझता है प्लेटो मादियत को, उसी तरीके से रूहानियत को या मजहबियत को या आइडियलिज्म को अहमकाना समझता है मार्क्स। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। सरमायादारी की जो हम लोग डेफिनेशन लेते हैं, यानी कि डॉक्टर साहब जो डेफिनेशन लेते हैं, वो एक अलग मौजू है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे। अभी तो हमने सरमायादारी का वही तस्वुर लिया है जिसको मार्क्स सरमायादारी कहता है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इकोनॉमी, जिसके अंदर ओनरशिप जो हो वो डिवीजन ऑफ ओनरशिप की बुनियाद पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी डिटर्मिन हो। यानी कि अगर ओनरशिप फ्यूडल के पास है तो वो फ्यूडलिज्म, अगर ओनरशिप सरमायादार के पास है तो सरमायादारी। ये ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है। बहरहाल जो लोग पाकिस्तान में अभी भी 21वीं सदी में मार्क्सिज्म का प्रचार करते हैं, लाल सूट कपड़े पहन के, अपने बालों में वो रंग लगाए बगैर उछल उछल के लाहौर की रोडों के ऊपर नाचते हैं, फिर जाके अपने बड़े बड़े घरों में उल्टे सो जाते हैं, उन भाइयों का जो तस्वुर मार्क्सिज्म है वो यही है, इसलिए ये बताया। ठीक है भाई, तो अभी यहीं पे रोक लें इसको। जी हजरत, मुझे एक सवाल करना था जी भाई। कि आज आज के लेक्चर से तो हजरत ये समझ में आया कि जो वेस्ट के अंदर जो एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन था, स्टेट ऑफ नेचर का जो कॉन्सेप्ट था, ये कोई साइंटिफिक नहीं था बल्कि एक प्योर मेटाफिजिकल पोजीशन थी। जी आ, मैंने सही बिल्कुल समझा? ऐसा ही है। स्टेट ऑफ हम्म, नहीं, स्टेट ऑफ नेचर तो कॉन्ट्रैक्टेरियन मॉडल है ना, कॉन्ट्रैक्टेरियन मॉडल। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर आप उसके कॉन्टेक्स्ट पर तो नहीं पूछ रहे जो कि कॉन्ट्रैक्टेरियन थियरिस्ट हैं, जैसे रूसो, जी हॉब्स जी जी। या ये लॉक। सभी ने कि इंसान पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, किसी ने कहा कि ऐसा था, किसी ने कहा ऐसा था, तो ये तो एक मतलब उन्होंने ऐसा पेश किया कि साइंटिफिक पोजीशन है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक मेटाफिजिकल पोजीशन है। देखिए जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, उसको जो बड़े थिंकर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि एक्चुअल वर्ल्ड में फिलहाल ये एग्जिस्ट नहीं करती, तसव्वुर करते हैं सपोजिशन की बुनियाद पे। जब मैं आपको लिबर्टी एंड सॉवरेनिटी वाला सेक्शन करवाऊंगा, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं उस वक्त आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। लेकिन ये कि प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट प्लेटो की, वो मेटाफिजिकल ही नोशन है। और इसी तरीके से मार्क्स का जो यूटोपिया है, कम्युनिस्ट यूटोपिया, वो भी देखा जाए तो कभी रियलाइज नहीं हुआ ना। स्टेट विदर अवे नहीं हुई, स्टेट डिसअपियर नहीं हुई, अबंडेंस नहीं हो सका, सरमाया यानी कि सोशलिज्म यूनिवर्सल नहीं हो सका। तो जाहिर है कि वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक व्यू ही था, वो भी एक आइडियलिज्म ही था, वो भी एक मेटाफिजिक्स थी। और मेटाफिजिक्स जो है माबातु तबियात जो होती है, मादा परस्ती की भी माबातु तबियात हो सकती है, हर चीज की माबातु तबियात हो सकती है। ठीक है भाई। जी बहुत शुक्रिया हजरत। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। जब मैं आपको बर्लिन का आर्टिकल कराऊंगा, उसके अंदर लिबर्टी एंड सॉवरेनिटी के प्रॉब्लम में कॉन्ट्रैक्टेरियन थियरिस्ट आपको पढ़ाऊंगा, लॉक, रूसो, हॉब्स। तो उस वक्त फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। जी हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया।